السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں دہم جامعات سے اردو کی ایک غزل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے اس ڈیجیٹل لیسن میں میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو چلیے آج ہم ایک غزل پڑھنے جا رہے ہیں جس کے شاعر ہیں حیدرآباد کی جانی مانی شخصیت پروفیسر مغنی تبسم۔ پیارے بچوں، یہ غزل ہے ہماری اور اس غزل کو لکھنے والے ہیں پروفیسر مغنی تبسم۔ میرے اللہ جینے کا ہنر دے، مجھے تو سوز دل سوز جگر دے۔ میرے اللہ جینے کا ہنر دے، مجھے تو سوز دل سوز جگر دے۔ محبت سے تیری معمور وہ ہو، مجھے گرچہ حیات مختصر دے۔ دعائیں ہو میری مقبول ساری، زباں میں میری تو ایسا اثر دے۔ مقدس ذکر میں تیرے جو گزرے، مقدس ذکر میں جو تیرے گزرے، مجھے وہ روز و شب شام و سحر دے۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے اشعار سنے۔ ان اشعار کو پڑھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ سوال نمبر 2 ہے، ہماری دعائیں کب قبول ہوتی ہے؟ یقیناً سچے دل سے اگر ہم مانگیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے؟ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم اپنی زندگی کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، آئیے ہم اب چلتے ہیں غزل کی مقصد یا مدعا کی جانب۔ یہ غزل مغنی تبسم کی لکھی ہوئی ہے، جو ایک غزل مسلسل ہے جس میں کسی ایک ہی عنوان یا خیال کو بار بار اشعار میں دہرایا جاتا ہے۔ مغنی تبسم کی یہ غزل مسلسل کے دائرے میں آتی ہے۔ اس غزل کے سبھی اشعار اپنے ناکردہ گناہوں کی تلافی اور اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی امید رکھتا ہے۔ اس کی بڑائی اور صفات کو بیان کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے اور ہدایت پانے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہ گار بندوں کی رہبری کس طرح کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ آئیے اب ہم اسی سلسلے میں غزل پڑھیں گے۔ غزل کے شروع کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اس صنف کی تعریف کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، یہ غزل کیوں لکھی گئی ہے۔ تو چلیے صنف کی تعریف کی طرف۔ غزل کے لغوی معنی عورت سے بات کرنا ہے، لیکن دور جدید کے شعراء نے صنف غزل میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور فلسفیانہ خیالات کو بھی پیش کیا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ اگر غزل کے دوسرے شعروں کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جائے تو حسن مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ غزل کا ہر شعر معنی و مفہوم کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ نظم کی طرح ایک شعر دوسرے شعر سے مربوط نہیں رہتا، لیکن جب شاعر اپنی بات ایک شعر میں نہیں کہہ پاتا تو اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے اور تیسرے شعر کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان شعروں میں مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ غزل کے ایسے اشعار قطع بند کہلاتے ہیں۔ قطع بند اشعار کے لیے عام طور پر غزل کے مصروں کے درمیان قاف بطور اشارہ لکھا جاتا ہے۔ شعر کا آخری لفظ جس کی تکرار تمام اشعار کے ایک دوسرے مصرے میں کی جاتی ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی آپ غزل کی صنف کے بارے میں ابھی آپ سن رہے تھے کہ غزل کسے کہتے ہیں، غزل میں کتنے اشعار ہونا چاہیے، مطلع کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں۔ تو چلیے اب چلتے ہیں شاعر کے تعارف کے بارے میں، یعنی مغنی تبسم کے حالات زندگی کے بارے میں اب ہم معلومات حاصل کریں گے۔ حیدرآباد کی بلند قدامت و ادبی معتبر شخصیت پروفیسر مغنی تبسم کا شمار اردو دنیا کے نامور دانشوروں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک سنجیدہ، باوقار اور باجہد شخصیت کے مالک تھے۔
اردو کی ادبی دنیا میں ان کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش 3 جون 1930 ہے۔ ان کا اصل نام محمد عبدالمغنی ہے۔ قلمی نام مغنی تبسم کے نام سے مشہور ہیں۔ مغنی تبسم ابتدا میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے اور بعد میں جدیدیت کے علمبردار بن گئے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر اور صدر شعبہ اردو گراں قدر خدمات انجام دینے کے بعد ریٹائر ہوئے۔ شاعری میں نوے تلخ، پہلی کرن کا بوجھ، مٹی مٹی میرا دل، ترتیب میں فانی کی نادر تحریریں، فکر اقبال، ندر فانی، بدایونی، ترجمہ، کہانی اور اس کا فن، شادی کی پہلی سالگرہ وغیرہ ان کے قلمی شاہکار ہیں۔ مغنی تبسم کئی ایوارڈ سے سرفراز کیے گئے۔ غالب ایوارڈ، عالمی فروغ اردو ایوارڈ قابل ذکر ہیں۔ آپ کی ادبی خدمات کا دائرہ نہایت وسیع ہے، جن کی سرحدوں تک پہنچنا ناممکن ہے۔ بقول نواب شاہ عالم خان، ان کی شخصیت کا احاطہ کرنا جوئے شعر لانے کے مصدق ہے۔ مغنی تبسم آخری وقت تک ادارے ادبیات اردو حیدرآباد کی ترقی و تدریج کے لیے منہمک رہے اور اس ادارے کا ترجمان ماہنامہ صبرس کے مدیر رہے۔ آپ نے اپنے قریبی دوست اخلاق محمد خان شہریار کے ساتھ مل کر اردو کا سیمائی رسالہ شعر حکمت نکالا۔ اس رسالے کے لیے آپ مدیر تھے۔ پروفیسر مغنی تبسم اپنی خوش لباسی، کم سخنی اور خوش گفتاری کے لیے مشہور تھے۔ اردو دنیا کی خداور شخصیت محسن اردو پروفیسر مغنی تبسم 15 فروری 1912 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پیارے بچوں، ابھی آپ پروفیسر مغنی تبسم کے حالات زندگی کے بارے میں سن رہے تھے۔ یہ حیدرآباد کی ایک نامور شخصیت تھی جو علمی ادبی دنیا سے واقفیت حاصل تھی۔ وہ عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے بھی خدمت انجام دیے اور صدر یونیورسٹی اردو یونیورسٹی بھی تھے۔ وہ اردو ڈپارٹمنٹ کے وہ صدر بھی رہ چکے تھے۔ ابتدائیہ: انسان لاکھ کوششوں کے باوجود اپنی زندگی میں گمراہیوں اور گناہوں کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ان گمراہیوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے راستہ دکھائے ہیں اور تاکید بھی فرمائی ہے۔ اس تناظر میں لکھی گئی مغنی تبسم کی غزل کے بارے میں ہم مزید جانیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں غزل کے پہلے حصے میں۔ سفر دیا ہے تو منزل کا بھی پتہ دے گا، سفر دیا ہے تو منزل کا بھی پتہ دے گا، میرے خدا مجھے راستہ کوئی دکھا دے گا، میرے خدا مجھے راستہ کوئی دکھا دے گا، قدم قدم پہ یہ دکھائے گا آیتیں اپنی، قدم قدم پہ یہ دکھائے گا آیتیں اپنی، ہر ایک موڑ پہ منظر مجھے نیا دے گا، لپیٹ دے گا مجھے ظلمتوں کی چادر میں، پھر ایک چراغ میری راہ میں جلا دے گا۔ اس غزل کے پہلے حصے میں شاعر پروفیسر مغنی تبسم فرماتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بلایا ہے، اس دنیا میں مجھے جنم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی تمام چیزوں پر قادر ہے اور تمام راستوں کا دکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اچھائی کی طرف چلیں، برائی کو چھوڑ دیں۔ ہر قدم قدم پر، ہر راستے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک راہ بتائی ہے۔ ہمیں برے کاموں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں غزل کے دوسرے حصے پر۔ بڑھا کے دل میں کسی انتظار کی لذت، نظر کے واسطے تاروں کا سلسلہ دے گا، بڑھا کے دل میں کسی انتظار کی لذت، نظر کے واسطے تاروں کا سلسلہ دے گا، رکھے گا مجھ کو سدا جبر کی پناہوں میں، رکھے گا مجھ کو سدا جبر کی پناہوں میں، جو خواب دیکھنے لگ جاؤں تو جگا دے گا۔ پیارے بچوں، شاعر
مغنی تبسم ان اشعار میں فرماتے ہیں کہ راستہ دکھانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اگر ہم برائی کی طرف جائیں تو اللہ سے ہم پناہ مانگیں کہ ہمیں برائی کے راستے پر نہ جانے دے، اچھائی کے راستے پر چلیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے جو اصول ہیں، جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے. یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہوگی. پیارے بچوں، اب ہم تشریح کی جانب چلتے ہیں. سفر دیا ہے تو منزل کا بھی پتہ دے گا، میرے خدا مجھے راستہ کوئی دکھا دے گا. شاعر اپنے خدا سے نا امید نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب انسان کو زندگی دی ہے تو اس کو گزارنے کا سلیقہ بھی سکھلایا ہے، اور زندگی کا اختتام بھی کیسا ہو بتا دیا ہے. شاعر نے میرے خدا کے استعمال سے شعر میں جان ڈال دی ہے. یوں تو خدا سب ہی کا ہے، لیکن جب آدمی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو بے ساختہ میرے اللہ ہی پکارتا ہے. گویا اللہ صرف اسی کا ہے. شاعر نے خدا کے تئیں اپنا وارفتگی، دیوانگی اور بے ساختگی کے اظہار میں میرے اللہ کا خوب استعمال کیا ہے. دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں. قدم قدم پہ دکھائے گا آیتیں اپنی، قدم قدم پہ دکھائے گا آیتیں اپنی، ہر ایک موڑ پہ منظر مجھے نیا دے گا. شاعر نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت صفت کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی وہ سیدھا راستہ دکھانے والا بھی ہے. اس لیے ہم دعا میں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کے ذریعے ہماری زندگی کی ان گتھیوں کو سلجھاتا ہے جس کا سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس شعر میں لفظ منظر خوب استعمال ہوا ہے، جس کے معنی وہ نئی باتیں جسے انسان نہیں جانتا. تو آئیے دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں. لپیٹ دے گا مجھے ظلمتوں کی چادر میں، لپیٹ دے گا مجھے ظلمتوں کی چادر میں، پھر ایک چراغ میری راہ میں جلا دے گا. انسانی فطرت میں گناہوں کا تصور ہمیشہ ہی رہا ہے، اور جب انسان دانائی میں کیے گئے اپنے گناہوں کے سمندر کو دیکھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اس کے باوجود اپنے بندوں کے لیے امید کے چراغ جلاتا ہے. یعنی بندہ تو توبہ کا چراغ جلا دیتا ہے تو اللہ اس کی تمام ظلمتوں کو دور کر دیتا ہے. آئیے دوسرے شعر کی طرف ہم چلتے ہیں. بڑھا کے دل میں کسی انتظار کی لذت، بڑھا کے دل میں کسی انتظار کی لذت، نظر کے واسطے تاروں کا سلسلہ دے گا. میں پھر سے ایک بار دوہرا دوں. بڑھا کے دل میں کسی انتظار کی لذت، نظر کے واسطے تاروں کا سلسلہ دے گا. پیارے بچوں، اس شعر میں اللہ تعالیٰ بندوں کے نیک کاموں کے عوض جنت میں اس کا بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور یہی انتظار کی وہ لذت ہے جس سے ہمارے پیش نظر ہمارے نیک کاموں کا ایک سلسلہ سامنے آ جاتا ہے اور ہم پر امید اللہ سے آس لگائے رہتے ہیں. تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہم آخری شعر کی جانب چلتے ہیں کہ رکھے گا مجھ کو صدا جبر کی پناہوں میں، رکھے گا مجھ کو صدا جبر کی پناہوں میں، جو خواب دیکھنے لگ جاؤں تو جگا دے گا، جو خواب دیکھنے لگ جاؤں تو جگا دے گا. آخری مصرعے میں شاعر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے اپنی جبر یعنی عذاب کے خوف سے ڈراتا رہتا ہے. اس کے باوجود جب بھی میں گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہوں تو اپنی رحمتوں اور فضل سے مجھے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے. غزل کی ہم تشریح سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور شاعر بھی یہی دعا کر رہا ہے کہ ہم سے جو اگر گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی ہمیں معافی دے دے اور ہمیں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دے. شاعر اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ وہ تمام چیزیں مانگتا ہے جو ہمیں اس دنیا میں گزارنے کے لیے ضروری ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے دور رہتے ہوئے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے بھی دعا مانگتا ہے. پیارے بچوں، سمجھنا، اظہار خیال کرنا کے تحت
ذیل کے سوالات ہیں، میں سوالات کو پڑھوں گا، آپ غور سے سنیے۔ غزل کو ترنم کے ساتھ سنائیے، اشعار کا مطلب بیان کیجیے۔ ابھی میں نے جو آپ کو غزل جو پڑھ کے سنائی اور اس کی تشریح بھی کی، آپ اس کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر 2 ہے، غزل میں دیے گئے ان جملوں پر بحث کیجیے۔ یہ غزل کے الفاظ ہیں۔ نمبر 1، منزل کا پتہ دینا، آیتیں دکھلانا، ظلمتوں کی چادر میں لپیٹنا۔ نمبر 3، غزل کے کون سے اشعار آپ کو پسند آئے اور کیوں؟ بولیے۔ یعنی تیسرے سوال کا جواب یہ لکھیں گے کہ آپ کو اس غزل میں سے کون سے اشعار آپ کو اچھے لگے ہیں۔ اس کے بعد جیم ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جوابات دیجیے۔ یہ سوالات ہیں، آپ کو ان کے جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنے سے ہمیں کیا کیا حاصل ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی چاہیں، توبہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے والا ہے ہمیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ تو ہمیں اپنی زندگی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گزارنی چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے، راہ میں چراغ جلانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نیک راستے پر چلنا، اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے، ہر ایک موڑ پر منظر مجھے نیا دے گا، شاعر کا اشارہ کس جانب ہے؟ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 ہے، وہ کون سی نعمتوں کے اظہار سے ہمارے دل میں انتظار کی لذت بڑھ جاتی ہے؟ اور آخری سوال ہے، چھٹا سوال، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کیجیے۔ وہ پاک ہے، وہ بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے، اس طرح سے آپ ان کے صفات بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہے، غزل کے اشعار سے متعلق ذیل میں جملے دیے گئے ہیں، مفہوم کے مطابق انہیں تلاش کیجیے اور لکھیے۔ نمبر 1 ہے، اللہ ہر لمحہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جنت کی خوبیاں جان کر اس کو حاصل کرنے کی جستجو اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اس میں آپ کو جواب لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا جنت میں بہت ساری نعمتیں رکھا ہے، جو نیک انسان ہیں ان کو طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا۔ حاصل کرنے کے لیے کیا انسان کی خواہشیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، بندے کی ندامت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ یعنی بندہ جب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آ جاتی ہے۔ پیارے بچوں، ابھی آپ مختصر اور طویل سوالات کے جوابات سن رہے تھے۔ یقیناً آپ نے بھی ان کے جوابات دیے ہوں گے۔ تو چلیے ہم اگلے حصے میں چلتے ہیں۔ دال ہے، ذیل کے اشعار پڑھیے اور سوالوں کے جوابات دیجیے۔ یہاں پر اشعار دیے گئے ہیں اور اشعار ختم ہونے کے بعد اس میں نیچے سوالات ہیں، ان سوالات کے آپ کو جواب دینے ہیں۔ میرے دل میں ہوئی جب بھی کوئی خواہش مولا، میرے دل میں ہوئی جب بھی کوئی خواہش مولا، ہو گئی تیری عنایات کی بارش مولا، تیرے خورشید کرم کی یہ ضیا باری ہے، زندگی میں ہے اجالوں کی نمائش مولا، نکلا طوفان حوادث سے سفینہ میرا، یہ تیرا فضل ہے یہ تیری نوازش مولا، ہو میرے حال پر ہر وقت تیرا لطف و کرم، ہو میرے حال پر ہر وقت تیرا لطف و کرم، اور ہر دم رہے افلاک کی گردش مولا، التجا ہے تیرے تدبیر کی اے رب کریم، زندگی بھر نہ ہو اس کے لغزش مولا۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے یہ نظم کے اشعار سنے، اس کے بعد یہ نیچے یہ سوالات ہیں، آپ کو ان کے جوابات دینے ہیں۔ نمبر 1 ہے، مذکورہ بالا نظم کے لیے کوئی عنوان تجویز کیجیے۔ ابھی آپ نے نظم کے اشعار پڑھے، اس میں سے کوئی ایک اچھا سا اس کو ایک عنوان دیجیے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، افلاک کی گردش سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، ضیا باری کو جملے میں استعمال کیجیے۔ پیارے بچوں، بے ہے، مندرجہ بالا نظم سے بارش کے ہم آواز الفاظ ڈھونڈ کر نکالیے اور ان سے جملے بنائیے۔ مثال کے طور پر خواہش، نمائش۔ جملہ ہے، ہر طالب علم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جماعت میں اول آئے،
اسی طرح سے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ اس کے بعد ہے اظہار مافی الضمیر، تخلیقی صلاحیت کا اظہار۔ پیارے بچوں، ذیل کے سوالوں کے جواب 10 یا 12 جملوں میں لکھیے۔ ذیل کے سوالوں کے جواب 10 یا 12 جملوں میں لکھیے۔ پہلا سوال ہے، اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے ہم میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ سوال نمبر 2 ہے، ایک اچھے طالب علم کی خوبیاں اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کے بعد بے ہے، تخلیقی طور پر لکھیے۔ سماجی برائیوں کی روک تھام کے لیے عوام میں شعور پیدا کرنا ہو تو اس کے لیے ایک پامفلیٹ تیار کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ کو ایک پامفلیٹ بنانا ہے جس میں یہ لکھنا ہے کہ آج کے دور میں جو سماجی برائیاں ہیں ان کو لکھنا ہے اور ان سماجی برائیوں کو آپ کس طرح سے دور کریں گے وہ بھی آپ کو لکھنا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ برائیوں کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں۔ سماج کی جو برائیاں ہیں ان کو آپ ایک کے بعد دیگر آپ لکھیں گے، پامفلیٹ کی شکل میں لکھیں گے، اور اس کو روک تھام بھی کیسے کریں گے، اس کو کیسے روکیں گے، ان برائیوں کو سماج میں انسانوں سے آپ کس طرح سے دور کریں گے وہ بھی آپ کو بتانے ہیں۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیات کا مفہوم ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور گناہوں سے روکو۔ اس پر ایک تقریر تیار کیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس پر ایک پوسٹر آپ تیار کیجیے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہے، ایک نیک ایماندار انسان چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، لوگ اس کی توقیر کرتے ہیں۔ اگر کسی ایسے شخص کو آپ جانتے ہیں تو اس کے بارے میں توصیف کرتے ہوئے لکھیے۔ یا اسماء حسنہ استعمال کرتے ہوئے قدرت کی صنائی کی تعریف کرتے ہوئے ان کی شان میں توصیفی جملے لکھیے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہے زبان شناسی۔ لفظیات میں الف ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھ کر ان الفاظ سے متعلق محاورے لغت میں دیکھ کر لکھیے۔ آپ ڈکشنری کا استعمال کرتے ہوئے جو مندرجہ ذیل میں جو خط کشیدہ جو انڈر لائن جو کیے گئے ہیں وہ اس کے آپ معنی تلاش کر لکھیں گے لغت کی مدد سے۔ پہلا ہے، محنت کرنے سے ہی کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں پر منزل کے آپ کو معنی جاننا ہے آپ کو۔ نمبر 2، زندگی کی راہ میں جو کچھ ملتے ہیں جنہیں ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ سوال نمبر 3 ہے، نیک لوگ جنت کی لذت حاصل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اللہ ظالم کے جبر سے محفوظ رکھے۔ پیارے بچوں، بے میں ہے، ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے متعارف غزل کے اشعار سے ڈھونڈ کر لکھیے۔ نمبر 1 ہے، علم سے جہالت کی تاریکی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ علم سے جہالت کی تاریکی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے، پہاڑ چڑھتے وقت کئی پیچ آتے ہیں۔ نمبر 3، صبح کا نظارہ حسین ہوتا ہے۔ نمبر 4، جنت اللہ کی طرف سے بندوں کو انعام ہے۔ اور نمبر 5 ہے، اللہ رہنمائی کرنے والا ہے، یعنی اللہ راستہ دکھانے والا ہے۔ اس کے بعد جیم میں ہے، حسب ذیل الفاظ کی ازداد سبق کے مطابق لکھے، اجالا، راست یا لینا۔ پیارے بچوں، اب ہم قواعد کی جانب چلتے ہیں۔ اس شعر پر غور کیجئے، تارے آنکھیں جھپک رہے تھے، تھا بام پہ کون جلوہ گر رات، تھا بام پر کون جلوہ گر رات۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کی خوبصورتی کو پیش کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ مبالغہ کسی کی تعریف یا تذلیل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا نام صنعت مبالغہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے، اس شعر پہ غور کیجئے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پکتی تھی موجیں فرات کی۔ شاعر فرات کی موجوں کا ساحل سے ٹکرانے کی وجہ سے سپاہ خدا کی پیاس بتا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حسن تعلیل، شعر میں کسی ایسی بات کو وجہ قرار دینا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں اور ایک شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ شاعر اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ وقت مقرر پر
ہی موت آئے گی، پھر نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی تجاہل ہے۔ تجاہل عارفانہ کسی بات کو جانتے ہوئے بھی اس سے انجان رہنا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، ان اشعار میں صنعتوں کی نشاندہی کیجیے۔ چمکتے جو تیغ قہر کسی روز جنگ میں، ٹھہرے نہ سایہ خوف کے مارے بدن کے پاس، کمر خمیدہ نہیں بے سبب ضعیفی میں، زمیں ڈھونڈ رہا ہوں مزار کے قابل، اس کو بھلا نہ چاہے کہنا، صبح جو جائے اور آئے شام۔ پیارے بچوں، اس میں آپ کو صنعتوں کی نشاندہی آپ کو کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آخری اس غزل کے حصے میں منصوبہ کام یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے گاؤں میں ہمہ اقسام کے فنکار جیسے شاعر، مصنف، گلوکار وغیرہ پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کی تفصیلات اکٹھا کر لکھیں اور انہیں کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ کمرہ جماعت کے تمام طلباء کو 2 گروہ میں تقسیم کر کے ان کے درمیان بیت بازی کا مقابلہ منعقد کیجیے۔ تمام طلباء اس میں حصہ لیں۔ معلم بیت بازی کے اصول و ضوابط پر طلباء کو قبل از وقت آگاہ کر دیں۔ یہیں پر ہماری غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے مغنی تبسم کی یہ غزل سنی جس میں اللہ کی وحدانیت بتائی گئی ہے، اور اللہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ تمام ہم کو مٹا دے، بھلا دے اور ہمیں معاف کر دے، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نیک راستے پہ چلا اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو تو نے ان پر انعام رکھا ہے، اور گناہوں کو بخش دے، اور ہم نے جو بھی زندگی میں جو گناہ کیے ہیں اس کو معاف کر دے۔ اس غزل میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہیں پر ہماری یہ غزل ختم ہوتی ہے۔ پھر سے ہم ایک نیا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔